اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مبارکہ کی آج آخری 8 آیات ریویژن سیشن ہے ہمارا دوسرا، انشاءاللہ کل سے جو ہے ہم اگلی صورت کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھیں ہر انسان کے اندر ایک اپنا جو ہے نا اپنا بڑا پن چھپا ہوا ہوتا ہے، اس میں جو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے دوسروں کو، وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں۔ اب خود تو وہ افضل ہوتا نہیں ہے، وہ کرتا کیا ہے پھر دوسروں کو کمتر ثابت کرنے کے لیے ان کے ایپ ڈھونڈنے لگنا شروع کر دیتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ تمسخر مذاق ان کا اڑانا شروع کر دیتا ہے، ان کی عیب جوئی، ان کی تان زنی، ان کی غیبت کر کے تاکہ کم از کم کس طرح ان کو جو ہے وہ انفیریئر، اپنے آپ سے کم تر جو ہے وہ ثابت کرے۔ تو یہ جو سپیریورٹی کا کمپلیکس ہوتا ہے نا، یہ کمپلیکس بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ انسان تکبر میں آ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو تفاخر، اب جو اس کے اندر وہ چھپا ہوتا ہے نا وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تم سے افضل ہوں۔ اس کے لیے جو وہ حرکات کرتا ہے، اور جب ایسی نیچ حرکتیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا۔ دیکھیں جو 5 بت ہم نے گڑھ رکھے ہیں، وطن کا، رنگ کا، نسل کا، قوم کا، زبان کا، انہی کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو گروہ میں جو ہے وہ تقسیم کر رکھا ہے۔ انہی تعصبات کی بنا پہ یہ گروہ پھر آپس میں لڑتے رہتے ہیں، حالانکہ سارے ایک آدم علیہ السلام کی اور اما حوا کی جو ہے وہ اولاد ہیں، ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ہر کوئی، کسی کو اپنی جو ہے وہ چٹی چمڑی پہ ناز ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنی زبان کے اوپر جو ہے وہ اچھی انگریزی بولتا ہے اس کے اوپر ناز ہے، کسی کو اپنے وطن کے نام پہ ناز ہے، کسی کو یہ ہے کہ میں چودھری ہوں تو میں ہوں، یہ دوسرا جو ہے میرے نزدیک کیسے۔ یہ ہمارے ہاں نہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے، برہمن جو ہے وہ کیا ہے، شودر کیا ہے، عیسائیوں میں دیکھ لیجئے، پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں کیتھولک سے۔ اسی طرح ہر مذہب میں ایسے لوگ جو پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بت گڑھ رکھے ہیں نا، ان چیزوں کی نفی کرنے کے لیے، ان کا رد کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی پیغام نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ میں ایک ایک چیز پن پوائنٹ کی گئی ہے، ایک ایک چیز پن پوائنٹ کی گئی ہے کہ ان چیزوں سے بچو۔ تم ایمان لا چکے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان رکھتے ہو، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہو، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، پھر ایمان لانے کے بعد تکبر کس بات کا؟ تم تو خود مخلوق ہو، محتاج ہو، تم جو ہے وہ اپنی بقا کے لیے اللہ کے محتاج ہو۔ تو جب تم محتاج ہو تو پھر تمہیں اکڑ کس بات کی ہے، تکبر کس بات کا ہے، غرور کس بات کا ہے؟ مان لو اگر کسی کو شخص کو تم سمجھتے ہو کہ مجھ سے کم تر ہے، اب اگر کسی کا قد چھوٹا ہے اس میں اس کا کوئی قصور ہے، کسی کے کان بڑے ہیں اس میں اس کا کوئی قصور ہے، کسی کا رنگ اگر کالا ہے، سیاہ ہے، گندمی ہے، سانولا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور ہے؟ جس کو تم سمجھتے ہو اپنے سے کم تر، ہو سکتا ہے تقویٰ میں تم سے کتنا آگے ہو۔ بڑا تو وہ ہے جس کو اللہ بڑا سمجھے۔ اگر جس کو ہم یہاں پہ کمتر حقیر سمجھتے ہیں، وہاں پہ روزے محشر دیکھا جا کے وہ اوپر بیٹھا ہوا، تو پھر ہمارا سمجھنا کیا ہو گیا؟ اور جس کو یہاں پہ ہم نے عزت دے رکھی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا افسر ہے، یہ ایم این اے ہے، یہ وزیر ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ فلاں ہے، اور وہاں پہ وہ نیچے جو ہے وہ اسفل السافلین میں جو ہے وہ ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہم کون ہوتے ہیں اس چیز کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ ہاں، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے افضل صرف وہ ہے جو متقی ہے، جو اللہ سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر، مت مذاق اڑائے، سخرا مذاق اڑائے، قومن من قومن، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا، لوگ دوسرے لوگوں کا، مرد مردوں کا کوئی مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے جس سے آپ پیمانہ سمجھتے ہیں مال کو، دولت کو؟ آپ دیکھتے ہیں کتنا لینڈ لارڈ ہے، کتنی جائیدادیں ہیں، اس کے پاس یہ پیمانہ ہے۔ یہ پیمانہ ہے تو پھر قارون کیا تھا، پھر نمرود کیا تھا، پھر فرعون کیا تھا؟ وہ ذلیل ہوئے اسی دنیا میں کہ نہیں ہوئے؟ جب وہ ذلیل ہوئے تو پھر تمہارا پیمانہ تو غلط ہو گیا۔ اللہ کے ہاں عزت کا پیمانہ دیکھنا ہے تو بلال حبشی کا مقام دیکھ لیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھ لیں، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھ لیں، تو پھر جائیدادوں والا یا پیسوں والا یہ پیمانہ تو غلط ہو گیا یہیں پہ۔ تو مت مذاق اڑاؤ کسی کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا،
ولا نساء، اور نہ کوئی عورتیں من نساء، دوسری عورتوں کا۔ یہاں پہ علیحدہ علیحدہ کیوں بتایا، بیان کیا گیا؟ قرآن کا اسلوب تو یہ ہے کہ ایک ہی حکم دیتا ہے اور اس حکم میں سارے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اسلام میں شاید مخلوط جو ہے وہ گیدرنگ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ کسی دوسری عورت کا، یا عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ عام ہو گیا ہوا ہے، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تان تشنیع کرو، لامزہ قولی تشنیع، جس میں ہم بات سے کسی کو جو ہے وہ اپنے سے کمتر ثابت کرتے ہیں، اس کو تانے مارتے ہیں، اس کے قد کے، اس کے رنگ کے، اس کی نالائکیوں، جس چیز کو بھی جو ہے تم سمجھتے ہو کہ اس میں وہ کمتر ہے تجھ سے، تم اس کے تانے مارتے ہو۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ان کے لیے جو تان زنی کرتے ہیں، ہاتھ سے بھی قولی اور فعلی۔ لمزہ جو ہے وہ یہ قولی تشنیع ہے، اور ہمزہ جو ہے وہ فعلی تشنیع ہے۔ اور اپنے انفسکم، اپنے آپ کو کیا مطلب کہا گیا؟ تم کسی کو سمجھو کہ اگلا بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ کرے گا، اب وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ تمہارے خلاف کچھ کر نہیں سکتا، وہ اندر سے اندر کڑے گا، اندر سے اندر اس کے ایک غبار جو ہے وہ بنے گا، وہ غبار کس دن پھر پھٹے گا اور تمہاری جان بھی لے سکتا ہے وہ۔ پھر ہم نے بہت سے واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ جب اپنے سبارڈینیٹس کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا ہے، اپنے ڈرائیورز کے اوپر، کام کرنے والوں کے اوپر، کہ پھر وہ اٹھ کے جو ہے وہ گولی بھی مار دیتے ہیں۔ لا تلمزوا انفسکم، اور مت تان تشنیع کرو اپنے آپ کو، انفسکم اس لیے کہ تم تو ایک جان ہو، تم کسی کو کرو گے وہ تمہیں کرے گا، تو اپنے آپ نے کیا تم نے سب کچھ۔ ولا تنابزوا، اور مت چڑھاؤ، بالالقاب، برے ناموں کے ساتھ، برے القاب کے ساتھ مت چڑھاؤ۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ آیت کریمہ اترنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی انصار میں سے کسی کو بلانا تو پھر صحابہ نے بتانا، یا رسول اللہ یہاں پہ ہر شخص کے جو ہے وہ دو دو تین تین نام ایسے ہیں جن سے لوگ چھیڑتے ہیں، آپ ان کو ان نام سے نہیں، اس نام سے جو ہے وہ پکارا جائے۔ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت جو ہے وہ دیکھا، ان کی پنڈلیاں بالکل پتلی پتلی سی تھیں تو بڑے ہنسے اس کے اوپر، تو فرمایا تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا قدر ان کی پنڈلیوں کی، یہ تو وہ ہیں جن کا روز محشر وزن جو ہے جبل احد سے جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ چڑھاؤ مت کسی کو۔ ہاں اگر کسی کا اچھا لقب ہے، جیسے ابوبکر کا صدیق لقب تھا، حضرت عمر کا فاروق لقب تھا، تو جس طرح ہم بلال حبشی کہہ لیتے ہیں، یہ وہ تعریف کے پہلو ہیں، ان پہلوؤں کے نظر سے نہیں، لیکن کسی کو برے نام سے یاد کرنا، کسی کا نام جو ہے وہ ٹھگنا رکھ دینا، کسی کو جو ہے وہ بہنگا رکھ دینا، کسی کا کچھ رکھ دینا، ہاں جو تعریف کے لیے یا ایسے نام سے جن سے لوگ ہرٹ نہ ہوتے ہوں اور وہ انہی ناموں سے مشہور بھی ہو جائیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ تنابزو، چڑھانا برے ناموں کے ساتھ، مت چڑھاؤ ان کو برے ناموں کے ساتھ۔ ایک بات ذہن میں رکھو، بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، فسق کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی حدود سے باہر نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا۔ نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اب تم عام لوگ نہیں رہے، اب تم ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ اس امت میں شامل ہو گئے ہو جس امت کو اس دنیا کی رہنمائی کرنی ہے، جس امت نے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے، تم اس امت میں سے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت دے رکھی ہے، یہ وہ فضیلت ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی، یہ وہ سرداری ہے، یہ وہ بادشاہت ہے جس کا تاج ان کے سر سے اتار کے تمہارے سر پہ رکھ دیا گیا ہے۔ اب تم سمجھ جاؤ، اب تم اس امت میں ہو، اس امت کا لحاظ کو رک، لوگ کیا کہیں گے؟ آج ہمیں یہی لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ عمل تو کرتے نہیں ہیں، قرآن میں جس جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز کو جو ہے وہ سارے کرتے ہیں۔ بدنام کون ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کون ہو رہا ہے؟ امت محمدیہ ہو رہی ہے۔ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اسی کو ہٹانے کے لیے بیس الاسم الفسوق و بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ بہت بری بات ہے، باز آ جاؤ اس سے۔ وَمَن لَمْ يَتُبْ، اور جس نے توبہ نہ کی اور جو نہ پلٹا، پہلے یہ منع کیا گیا کہ یہ سارے کام جو ہے وہ نہیں کرنے، پھر یہ کہا گیا اور اس کے بعد کہا گیا وَمَن لَمْ يَتُبْ، یاد رکھو جس نے اس پیغام کو نہیں سمجھا، جس نے اس فسق کے پیغام کو کہ تم نافرمانی مت کرو ایمان لانے کے بعد، اگر کنٹینیو کیا تو پھر کیا کہا؟ من لم یتب، اور جس نے جو نہ پلٹا، فاولئک هم الظالمون، بس وہی ظالم ہے۔ اور ظالم کون ہے؟ ظلم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حق تلفی کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مان کر ہم نے اللہ کی حق تلفی کی، ہم نے کسی اور کا حکم مان لیا، ہم شیطان کے پیچھے چل پڑے،
تو پھر وہ ظالم سا لوگوں کو جس کا جو آقا ہے، جو بادشاہ ہے، جو الہ ہے، جو رب ہے، جو اللہ ہے، جب اس کی حکم نہیں مانیں گے تو پھر کیا کرے گا وہ؟ ان حکم نہ ماننے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اگر تم اس ہدایت کو مان لو گے تو تمہارے لیے جنتیں میں نے تیار رکھی ہیں، اگر تم نے میری بات نہ مانی اور تم شیطان کے پیچھے چل پڑے، اپنے نفس کے پیچھے چل پڑے، تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو ان ظالم لوگوں کے لیے یہ ہے تیار۔ یا ایھا الذین آمنو، ایک برائی یہ بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دیکھیں یہ پارٹیکولرلی ہدایت کس کو دی جا رہی ہیں؟ ایمان والوں کو۔ یہاں پہ یا ایھا الناس نہیں کہا گیا، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کہا گیا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے گریز کیا کرو۔ اگر کسی کے بارے میں ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے نا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے اچھے پہلو کو بھی نیگیٹو سے سوچتے ہیں، ہم اس میں سے بھی برائیاں، بدیاں ہی ڈھونڈنی، اس کی کوتاہیاں، کمیاں ہی جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ایک خامی ہے اس میں 10 جو ہے وہ اچھائیاں ہوں، ہم ان اچھائیوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ مسجد سے نکلتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تھنکنگ ہوتے ہی نیگیٹو ہے، کہتے ہیں کہ نیگیٹو تھاٹس والے لوگ، مسجد سے نکلے کسی نے جوتا پہن لیا، وہ جوتی چوری کر کے لے آ رہا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بیچارہ غلطی سے پہن رہا ہو، اس کو دھیان میں ہی نہ جو اس بات کا رہا ہو۔ تو گمان کرنے سے گریز کرو۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا سارے گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو، بچ جاؤ، پرہیز کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے۔ ان بعض الظن، بے شک بعض گمان اسم، گناہ ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچنا، کسی کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ منفی رویہ جو ہے وہ رکھنا، یہ غلط ہے۔ ولا تجسسوا، اور نہ کریدو۔ تجسس ہوتا ہے کریدنا، جاسوسی کرنا۔ تحسس ہوتا ہے کسی کے بارے میں کریدنا لیکن اچھی نیت سے۔ بعض اوقات یہ دونوں معنی جو ہے وہ غلط میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ نہ تم کریدو، ولا یغتب، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ ہمارے ہاں تو آج کل دکان ہی اسی پہ چلتی ہے، آپ کا جتنا الیکٹرانک میڈیا ہے، جتنا پرنٹ میڈیا ہے، جتنا کچھ ہے، ہم لوگوں کے گھروں کی باتیں جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنی سٹوری بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے۔ اس دنیاوی زندگی میں جو ہے وہ 4 پیسوں کی خاطر اگلے کو جو ہے ہم اس کو کپڑے اتار کے چونک میں جو ہے وہ ننگا کر دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد، اللہ سلطانہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے ستار۔ ستار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ تو کیا فرمایا ہوا ہے کہ تم لوگوں کے عیب جو ہے وہ چھپاؤ، اللہ تمہارے عیب چھپائے گا، اور اس دن چھپائے گا جس دن جو ہے وہ سارا سب سے بڑا دن ہوگا۔ اس وقت چھپائے گا جس وقت تمہیں ان کو چھپانے کی ضرورت ہوگی۔ تو ہمیں تو کہا گیا کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ۔ ہم کریدتے ہیں، ہم ٹٹولتے ہیں، ہم پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جب ہم پیچھے لگے ہیں تو پہلے ہی معلوم، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ ہاں اس میں سے کچھ ایگزمپشنز بھی ہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے۔ یہ غیبت ہے کہ میں نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی، اس کو پتا چلے وہ ناگوار گزرے، اس کو یار یہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یہی غیبت ہوتی ہے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اگر وہ بات جو میں نے کی ہے میرے بھائی میں ہو، فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں یہ بات نہیں ہے پھر تو وہ بہتان ہے، اور بہتان زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہی غیبت ہے کہ کسی کے بارے میں جو ہے وہ ایسی بات کہنا، کسی کی جو ہے وہ تعریف کرنے کی بجائے اس کی کمیاں بیان کرنا، اس کے نقص بیان کرنا، اس کو برا بلا کہنا اس کی غیر موجودگی میں۔ اگر اس کی موجودگی میں کرو گے تو ہو سکتا ہے آگے سے وہ تھپڑ مار دے، ہو سکتا ہے وہ ترکی بترکی جو ہے وہ جواب دے، اور تم نے ایک کیا وہ 10 تمہیں سنا دے۔ اگر تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسے بات کرو گے، وہ تو موجود نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے تم اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہو، اور وہ آگے سے جواب اس لیے نہیں دے پا رہا کہ وہ مرا ہوا ہے۔ تو اسی بات کو جو ہے وہ لیبریٹ کیا گیا آگے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، بس تم کراہت کھاتے ہو اس سے، تم نفرت کرتے ہو اس سے۔ جب تم نفرت کرتے ہو تو پھر مت کھاؤ، اسی لیے کہ تم اس کی ذات کو جو ہے وہ ٹوکے دے رہے ہو، اس کی ذات کو کاٹ رہے ہو، اس کے بارے میں جو ہے وہ عیب بیان کر رہے ہو۔ وہ موجود نہیں ہے نا، جواب نہیں دے سکتا، وہ تو ایک لائق مردے کے ہے، اس کا مطلب کہ اس مردے کا گوشت تم کاٹ کاٹ کے کھاتے جا رہے ہو۔ دیکھو کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو؟ فکرہتموہ، یقیناً
یقیناً پس تم اس سے کراہت کھاتے ہو۔ واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ بار بار قرآن ہمیں کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ۔ اللہ کا ڈرنا کیا ہے؟ یہ باتیں جو کہی ہیں ان پہ عمل کرنا، یہی اللہ کا ڈرنا ہے، یہی متقی ہو جانا ہے، یہی پرہیزگار ہو جانا ہے کہ یہ باتیں کہیں گے، ان باتوں سے جاؤ، رک جاؤ۔ اور اگر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے ہو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ جب بھی پلٹاؤ، دیکھیے اس سے بڑھ کے کوئی ذات ہوگی جو کہتی ہے کہ موت کی آخری ہچکی سے پہلے میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہیں سب کچھ معاف کر دوں۔ لیکن وہ کب؟ ہم کہتے ہیں اچھا مانگ لیں گے معافی، کب مانگیں گے معافی؟ کیا پتا ہے ہمیں اگلے لمحے کا کہ اگلا لمحہ ہم نے سانس لینا ہے؟ کیا اگلا سانس جو ہم نے لینا ہے اس کو ہم شور ہیں کہ ہم لے سکتے ہیں؟ یہ نو اور نیور والی سچویشن ہے کہ ابھی اگلے لمحے سے پہلے پہلے ہم معافی مانگ جائیں، ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تواب رحیم، بہت توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ دیکھو یہ لوگوں جو سپیرٹی کا کمپلیکس ہے نا، یہ اپنے اندر سے اپنی برتری کا جو احساس ہے نا، اس کو ختم کر دو۔ اگر تم گوری چمڑی والے ہو، اگر اچھے قد والے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی منصب اچھا ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تو کوئی کمال نہیں ہے، اور جو تم سے کمتر ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور تم سارے ایک ماں باپ کے بیٹے ہو، ایک مرد کی اور ایک عورت کی اولاد ہو۔ یہ جو تم کوئی چودھری بن بیٹھا، کوئی سید بن بیٹھا، کوئی صدیقی بن بیٹھا، کوئی عثمانی بن بیٹھا، کسی کو ہم نے جو ہے وہ کمی کمین جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیا، یہ تو ہم نے بنائی تھی برادریاں، یہ قبیلے بنائے تھے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی شناخت حاصل کر سکو۔ تم نے کیا اس سے جو ہے وہ اپنے معیار جو ہے وہ اپنے سٹینڈرڈ جو ہے وہ بنا لیے ہیں کہ جو ہے وہ ہم یہ ہوگا تو یہ ہمیشہ اونچا ہی ہے۔ اس کا کیا قصور ہے اگر اس میں پیدا ہو گیا تو؟ اب ایک دفعہ ایک گھر سید کے گھر میں دیکھیں، اللہ کو نہ تمہاری شکلوں سے پیار ہے، اللہ کو نہ تمہاری چٹی چمڑی سے پیار ہے، اللہ کو تمہاری عقل پہ تمہارے اندر سے پیار ہے کہ جو تم اس کے بارے میں رویہ رکھتے ہو، جو تمہارا اندر ہے نا، اللہ اس چیز کو جو ہے وہ جانچے گا، اللہ اس چیز کے بیسس کے اوپر تمہارے سنسیریٹی، اس خلوص کی بیسس کے اوپر تمہیں جو ہے وہ مقامات ملیں گے وہاں پہ۔ تمہاری شکل سے کچھ نہیں ہونا، تمہارے اس قد کاٹ سے یا تمہارے چودھریوں کے گھر میں پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہونا۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری میں سمجھتا ہے شاید اس میں تفاخر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ کیا اس میں اس کا کوئی کمال ہے کہ وہ اگر چودھریوں کے گھر میں یا اگر سیدوں کے گھر میں یا کسی بڑی برادری میں پیدا ہو گیا ہے، کیا اس کا کوئی کمال ہے؟ اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ تو پیدا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ جہاں اللہ کی حکمت تھی، جہاں اللہ نے پیدا کرنا تھا وہاں کر سکتا تھا۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور بنائی تمہاری برادریاں، و قبائل، اور قبیلے، کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچان حاصل کرو، تاکہ تم ایک دوسرے سے جان سکو کہ ہاں یہ بنی اسلم سے ہے، یہ بنی فلاں سے ہے، یہ بنی قریش سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، صرف اس لیے لتعارفوا۔ پھر اس کے بعد وہ معیار جو ہے وہ بیان کر دیا گیا، ان اکرمکم عند اللہ، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا، عزت والا وہ ہے، کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہاں ظاہری طور کے اوپر تم مسلم جو مرضی بنتے رہو، اندر سے اللہ کو پتا ہے۔ ہر شخص اپنا جج خود بن سکتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس کو پتا ہے کہ میں کتنے اعمال جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں، کتنے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو متقی تو وہ ہے جو جتنا متقی ہے اتنا ہی بڑا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اس کا درجہ ہے، باقی یہ کوئی چیز درجے والی نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خبر رکھنے والے اور علم رکھنے والے ہیں، اس کو پتا ہے کہ کون کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی کون کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، کس بنا پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ افضلیت کا معیار ہمارا مقرر کیا ہوا نہیں ہے، افضلیت کا معیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقرر کیا، اور اس کے لیے اگر مقرر کرنا ہے تو ہمارے سامنے ایک سٹینڈرڈ رکھ دیا گیا، جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اب وہ کتنا متقی ہے یہ بھی ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، یہ تو اسی دن ہی ہوگا۔ قانونی طور پہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہم نے لکھوا دیا مسلمانوں کے رجسٹر میں کہ نام لکھا ہوا ہے محمد کر کے یا احمد کر کے یا کچھ کر کے ہم نے لکھوا دیا ہے، قانونی طور پہ ہمارا نام ہے۔ آگے کیا ہوگا وہ اگلی آیت میں آتا ہے۔ قالت العرب، کہتے ہیں بدو دیہاتی، آمنا، ہم ایمان لائے۔ ہوا یہ کہ خشک سالی ہوئی، آگے مال لینے کے لیے مدینہ کی ریاست میں، اور آگے جو ہے وہ کہنے لگے دیکھیں جی
فلاں قبیلے نے بھی جنگ کی تھی آپ سے، اس نے بھی لڑائی کی تھی، اس نے بھی، ہم تو بغیر کہے ہوئے ایمان لے آئے تھے، مطلب یہ ہے کہ سانوں کی مال پانی جو ہے وہ زیادہ دے دیے جائے۔ اب اسی اسلام کا نام لے کے اس وقت کتنی دکانیں چمکی ہوئی ہیں، کتنے جو ہیں وہ بازار روشن ہوئے ہیں، وہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں عربی آمنا، ایمان لائے ہم، کل کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو کہ ہم متی ہو گئے۔ دیکھیے اسلام اور ایمان کا فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہم نے، اس کے بعد جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایمان کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں ہیں نا، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، تو ایمان لانا یہی ہے جو یہاں میں آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں تم متی ہو گئے ہو، تم نے دیکھا کہ بہتا ہوا پانی اس طرف ہے، اگر دوسروں سے بچنا ہے تو مسلمانوں کی حفاظت میں آ جائے، اور پھر کوئی غنیمت ملے گی تو وہ بھی لے لی جائے، تو اب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے شیلٹر میں آ گئے ہیں، لیکن ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آیا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی ایمان کیا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ یہ بدو لوگ تھے، ان کی ابھی تربیت کا بندوبست نہیں ہوا تھا، ابھی تک ان پر اسلام کا پیغام تو پہنچ گیا، لیکن ابھی کوئی ٹرینر ان کے پاس جو ہے، کوئی صحابی ان کے پاس نہیں گئے تھے، کوئی ایسا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہہ دیجئے کل لم تؤمنو، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کو ہم متی ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان داخل کیسے ہوگا؟ تو اطیعوا اللہ، اور اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانیں، اپنے نفس کو مار دیں، اپنی برادری مار دیں، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں، ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کسوٹی میں پرکھ لیں۔ اگر یہ پرکھ کے چلیں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں شاید شامل ہو جائیں۔ اور اگر تم ایمانو گے، بات مانو گے، اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلتکم، نہیں کمی کرے گا وہ، من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان اللہ غفور رحیم، اگر تم نے ایسا کر بھی لیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، ان اللہ غفور، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے مومن کی ڈیفینیشن بیان کر دی گئی ہے، انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، مومنون الذین، مومن تو وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کرتے، پھر کوئی کویسچن نہیں ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے یا یہ کیوں ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کا کہا ماننا ہی کافی ہے۔ یہ وہی بات ہو گئی، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، ڈٹ گئے۔ پھر آ کے جو ہے کسی نے کسی سے پوچھا، یار مجھے بتاؤ کہ اسلام کے فرائض کیا ہیں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے۔ انہوں نے کہا مینوں یہ دس کی کرنا ہے تو کی نہیں کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ فلاں ہے، نہیں تو دس اے کرنا تو اے نہیں کرنا، بس دیٹس اٹ، مجھے اتنا ہی پتہ چاہیے۔ جس نے کہا قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پھر جم گئے، پھر دائیں بائیں نہیں ہولے، یہ مومن کی ڈیفینیشن ہے جو سیدھی سیدھی بات ہے کہ جس میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور ایمان رکھتے ہیں اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے، پھر کوئی ڈاؤٹس ان کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں، کہا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، ادھر منہ کرتے پڑھتے ہیں، کہا ادھر نہیں، اب ادھر منہ کر کے پڑھنی شروع کر دو، ادھر منہ کرنے۔ ہمارا حال تو وہ ایک چابی والے جو ہے وہ ایک ریموٹ، ایک کھلونے کی مانند ہے کہ چابی دے کے موڑ کے کہا گیا ادھر چل پڑو، ہم نے ادھر چل پڑنا ہے، انہیں کہا گیا کہ ادھر چل پڑو، ہم نے ادھر چل پڑنا ہے۔ ہم تو غلام ہیں اس اشارے کے، کس کے اشارے کے؟ اللہ کے اور اس کے رسول پہ۔ ہم اس میں کوئی شک نہیں کر سکتے، ہماری اپنی کوئی سے نہیں ہے، اس سے تو اس کی ہوتی ہے جس کا اپنے آپ کو بنانے میں کوئی اختیار ہو۔ ہمارا کیا اختیار ہے؟ جو ہمارا مالک ہے، جو خالق ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے، اس کو پتا ہے میری باڈی کیا مانگتی ہے، اس کو پتا ہے میری کامیابی کا راز کس میں ہے، تو اس نے یہ کامیابی کا راز مجھے بتا دیا کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، پھر وہ جو ہے وہ شک نہیں کرتے، وجاہدوا، اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، پھر اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنا تن من دھن اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں لگا دیتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، اللہ کے نظام کو جو ہے وہ غالب کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اپنے مال کی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی اپنی جان کی۔
اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ۔ اب دیکھیں کھول کے تو بتا دیا گیا کہ کس طرف چلنا ہے اور کون سے مومن ہیں۔ ان پیرامیٹرز کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اپنے جج ہم خود بن جائیں۔ یہ تو سب کچھ کھلا کھلا سامنے لکھا گیا ہے، اور پھر جو ہے وہ جب ہم کوئی کام کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم ہار بھی پہنتے ہیں، پھر ڈھول بھی بجاتے ہیں ہم۔ بڑے حاجی صاحب آ گئے، کل اتعلمون بدینکم اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو بدینکم، اپنے دین کے بارے میں؟ ہم نیکی کرتے ہیں، اس کے بعد جب تک ڈنڈورا نہ پیٹ لیں، جب تک ہم چار لوگوں کو بتا نہ دیں، اس وقت تک ہمارے دلوں میں چین نہیں آتا۔ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ، مطلب کیا ہے، ریاکاری کرتے ہیں، ہم دکھلاوا کرتے ہیں ہم، جب تک ہم بتا نہ لیں۔ اور پھر ہم، یہ تو وہ لوگ تھے جو آئے تھے بتانے کے لیے، اس کو جو ہے وہ حال میں اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھ لیجئے۔ اور کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو؟ ہمیں ہم جو ہے وہ جب تک نیکی کر کے جو ہے وہ اشتہار نہ لگا لیں، تب تک ہمیں چین نہیں آتا۔ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ یہ میں نے کس کے لیے کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے جو ہے وہ یہ کام، یہ کنواں کھدوایا ہے، یہ جو ہے وہ الیکٹرک کولر لگوایا ہے، کس کے لیے لگوایا ہے؟ اس کے اوپر بورڈ لگانا ضروری ہے کہ صالح صاحب فلاں فلاں فلاں؟ کیا میرے دل کی بات کو اللہ نہیں جانتا کہ میں نے یہ کس کے لیے کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ثواب میرے مرحوم والدین کو پہنچ جائے، تو کیا میں لکھ کے لوگوں کو بتاؤں گا یا میں نے اللہ کو بتانا ہے؟ تو اللہ نے تو دل کے اندر جو بات ہے اس کو بھی جان لینا ہے۔ یہ جو دکھلاوا کیا جاتا ہے، یہ بورڈ لگائے جاتے ہیں، یہ جو نمود و نمائش کی جاتی ہے، یہ ریاکاری میں آتی ہے، اور اللہ اس ریاکاری سے بچائے۔ پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہے گا اچھا یہ کام تم نے فلاں کو دکھانے کے لیے کیا تھا نا، تیری واہ واہ ہو گئی تھی، بلے بلے ہو گئی تھی، بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہوتا تو آج میں تجھے اس کا صلہ دیتا، تو نے اس کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، پھر راضی ہو گیا وہ، بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی۔ وہ میں نے حدیث اس دن بھی سنائی تھی، شہید والی بھی، عالم والی بھی، سخی والی بھی۔ اللہ کہے گا جاؤ پھر، تم نے دنیا میں جو ہے وہ بہادری کے چرچے کے لیے کیا تھا، تم نے دنیا میں اپنے آپ کو عالم کہلوانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، تم دنیا میں جو ہے وہ سخی بننا چاہتے تھے، تو بن گئے، وہاں پہ تمہارے نام کے جو ہے مجسمے بن گئے، لوگ تمہیں سلام کرنے لگے، سب کچھ ہو گیا، صلہ تجھے وہاں میں مل گیا، جو چاہتا تھے تم مل گئے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ سب کچھ منہ پہ مار دیا جائے گا اس وقت۔ تو کیا تم اللہ کو دین کے بارے میں بتاتے ہو؟ حالانکہ اللہ تو وہ ہے، واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تو وہ ہے جو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کیا تمہاری اندر کی بات نہیں جان سکے گا وہ؟ تمہارے اندر خواہش پلتی بعد میں ہے، پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کہ تم نے کیا سوچنا ہے۔ وہ زمین و آسمان کا مالک، اس آسمان کی انتہاؤں کے اوپر، زمین کی گہرائیوں کے اوپر ہر چیز کو جاننے والا، اسے نہیں پتا کہ یہ نلکا کینے لوایا ہے؟ اس کو نہیں آئیڈیا اس بات کا؟ کس طرح کے گمان ہے ہمارے اللہ کے بارے میں؟ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان رکھتے ہیں آپ کے اوپر یہ کہ ہم اسلام لائے، وہ اسلام لائے۔ کل کہہ دیجئے لا تمنو، نہ تم احسان درو علیہ، مجھ پر، اسلامکم۔ وہ جب بدو آئے اور بدو آگے دیکھیں ہم نے جو ہے اسلام لے ہیں، باقیوں کی طرح لڑائی نہیں کی، اب تو ہماری قدر کی جائے، تو فرمایا گیا کہ ان کو کہہ دو کہ مجھ پہ اپنے اسلام کا احسان مت درو، مجھے مت جتلاؤ کہ تم جو ہے وہ، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ ہدایت کی راہ دکھا دی ہے۔ بل اللہ، بلکہ اللہ ہے، یمن علیکم، وہ احسان رکھتا ہے تمہارے پر، اس کا احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، ایمان کے لیے راہ دکھا دیا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر دیا ہے، ہمارا کوئی اس کے اوپر نہیں عمل دخل نہیں ہے، ہم کسی کے اوپر جتلا نہیں سکتے، اللہ کی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر، یہ اس کا فضل ہے ہمارے لیے۔ ان کنتم، اگر تم سچے ہو تو پھر جو ہے یہ اللہ کا، اس کو احسان مانو، احسان یہی ہے کہ یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ یہاں پہ کچھ مسنگ لگ رہا ہے مجھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اس 17 کے ساتھ ہی دیکھیے گا، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے جو کچھ ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، واللہ بصیر بما تعملون، اور وہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ہمیں سب سے بڑا یہی ہے کہ جس وقت ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہمیں گمان ہوتا ہے کہ شاید کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم جو ہے وہ چوری چھپے کر لیں گے، کوئی اس کو جانے گا نہیں۔ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کا نالج اس میں ہے، سب کچھ ہے، تو پھر ہم کس گمان میں رہتے ہیں، ہم کس تکبر میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو کیا توپ سی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقتاً تو یہ حقیقت ہماری کیا ہے، یہ ہمارے سامنے لکھی ہے۔
مجھے بتائیے اس میں سے کون سی ایسی مشکل بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس سمجھنے کے باوجود بھی اس کے اوپر اگر ہم نہیں چلتے، مطلب کیا ہوا پھر؟ اس کا مطلب کہ ہم اس کو قرآن کی تکذیب کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تکذیب صرف یہ نہیں ہوتی کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نہیں مانتا۔ وہ مثال جو ہے وہ قرآن پاک میں یہود کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ یہود کی حال تو یہ ہے کہ اس گدھے جیسا حال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کتابیں لاد بھی دی جائیں لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نہ صرف عملی طور پہ، قولی طور پہ بھی ہم جو ہے وہ اس چیز کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ قرآن دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم اس کو کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کس لیے ہے؟ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ نہیں، ہم نے رکھا ہوا ثواب، بس ٹھیک ہے ثواب لے لیا، اس کا وظیفے پڑھ لیے، جو فوت ہو گیا اس کے لیے پہنچا دیا، یا 4 پڑھ لیتے میرے کام آ جائیں گے۔ ہاں اس میں نیکیاں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تو تمہیں بتانے آیا کہ تمہیں چلنا کیسے ہے۔ کیا اس کو سمجھ کے ہم جو ہے وہ غیبت چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھنا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے۔ نہیں، اس سے بڑھ کے پھر تکذیب کوئی نہیں ہے قرآن کی کہ جب ہم اس کو مانیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بہت سے دوستوں نے دعا کی ہے، کیا ہے؟ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ کشمیر اور فلسطین کے لیے پرٹیکولرلی دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج صبح صبح ہی ایک بہن نے جو ہے جو بیوہ ہیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اور جتنے بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کشمیر کے حال پہ رحم فرما دے، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلسطین کا جو ہے وہ بہتر حل ہمیں دے دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ جو شہید ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تو تیرے پاس زندہ ہیں، تیرے پاس روزیاں لے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی شہادت کو قبول فرما لے۔ اللہ جو زخمی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی مشکلیں آسان فرما دے، ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دے۔ اللہ ان حکمرانوں کو جو ہے وہ غیرت اور حمیت دے دے، اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھا دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔